I'm an interventional cardiologist. Just to briefly tell you, I graduated from AKU, went to US. I was there for almost 12, 13 years. Then I came back in 2004. اور واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جیسے ہی جس طرح یہاں پہ بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کراچی میں بزنس مین ہے, طبا فیملی ہے, they asked me to come back and start a hospital and help them to establish their hospital in Karachi. اور I think جب واپس امریکہ سے آنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہاں پہ I think ڈاکٹر حبیب الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کی فیسلٹیز کو دیکھ کے اور وہ سارا چیزیں دیکھ کے دل تو ہر ایک کا کرتا ہے, لیکن واپس آتے ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے واپس آنا وہاں کی ساری چیزوں اور یہاں کے جو ٹربلز اور ایشوز اور وہ اپنے ہیں. لیکن میں آج بھی جو میرے دوست امریکہ میں ہیں یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ پاکستان واپس آئے ہیں تو کہ کیا فیلنگ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ دیٹ واز دی بیسٹ ڈیسیژن آف مائی لائف ٹو کم بیک. پروفیشنل سیٹسفیکشن مجھے پاکستان میں آ کے کام کر کے ہوئی ہے کہ پچھلے 15 سال میں نے پاکستان میں آ کے اچیو کیا ہے. میں اگر ساری زندگی بھی امریکہ میں لگا رہتا نا تو وہ میں اچیو نہیں کر سکتا. ایوری ڈے when I come back from work, I feel I have done something, I have made a difference. مطلب وہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو انٹرنل اندرونی خوشی یا فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ فیلنگ کبھی نہیں وہاں پہ آئی 15 سال کام کرنے کے بعد. I'm sorry ڈاکٹر حبیب الرحمان, بٹ یہاں پہ اگر آپ وہاں پہ کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اس کی فیلنگز ہوتی ہے. So I would definitely request Suhail that he should come back and he will definitely make a difference for the people in Quetta. جب مجھے سہیل نے کچھ عرصہ پہلے فون کیا کہ اس طرح میں آ رہا ہوں اور کوئٹہ جانا چاہتا ہوں, although کہ میرا کوئٹہ آنا بہت کم ہی ہوتا ہے, I was very happy. میں although کہ انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ ہوں, انٹرنیشنل کارڈیالوجی سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں, لیکن جیسے سب نے بات کی, آئی تھنک انٹرنیشنل کارڈیالوجی میں یہ اینجیوپلاسٹی یا اسٹینٹ ڈالنا جو ہے وہ علاج نہیں ہے. بیسیکلی علاج جو ہے وہ پرائمری پریونشن ہے, جس میں باقی لوگوں نے بھی بات کی ہے. And that's the place the biggest buck is, and that's where we can make a difference. So my own focus for last few years has been actually my passion now to work on primary prevention and preventive cardiology. اور اس کے لیے I've been trying my best گورنمنٹ لیول پہ بھی اور اپنے لیول پہ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے, انسٹیٹیوٹ لیول پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. طبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بریفلی آپ کو بتانا چاہوں گا. میرے یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر نصیر, ہی ٹرینڈ اوور دیئر انڈر می اینڈ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ ہی کیم بیک ہیئر. تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے ایسی چیزوں کے لیے. وہاں پہ یہ بزنس کمیونٹی تھی, انہوں نے ایک ایسے علاقے میں جو کہ بیسیکلی اس زمانے میں بہت ہی پولیٹیکلی اچھا علاقہ نہیں تھا, وہاں پہ یہ ہاسپٹل قائم کیا اور مطلب مور دین $10 million خرچ کیا. پیورلی ناٹ فار پروفٹ ہاسپٹل ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے ڈسپائٹ بینگ ان دیٹ ایریا اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیسٹ ان ہارٹ پرابلمس. اور طبا فیملی از اسٹل سپورٹنگ اینی پیشنٹ کمنگ ٹو دا ہاسپٹل. اگر ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے تو ایمرجنسی میں ان کا علاج ہوگا, اور اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو فیملی ہیز گیون اس انلمیٹڈ فنڈس. اور بلیو اٹ اور ناٹ کہ میں پہلے بھی تھوڑی پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ کہنا ہے کہ اگر آپ میری راہ میں ایک خرچ کریں گے تو میں 70 دوں گا آپ کو. جب سے طبا فیملی نے یہ کام شروع کیا ہے, their business has grown hundreds and hundreds of folds. تو literally ڈاکٹر حبیب الرحمان نے جو ابھی بات کی کہ جی اگر آپ بزنس کمیونٹی مل کے اس طرح کے کام کریں گے تو بلیو اٹ اور ناٹ کہ یہ جو ہے انشاءاللہ آپ کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہاں سب بڑے بزنس مین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یو شوڈ consider these things and try to spend اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور لوگوں کے لیے بھی, تو definitely اس کا فائدہ ہوگا. ابھی جو ہے last year طبا فیملی یہ was like 400 million for the patients who are needing, and اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے جو بھی آتا ہے. تو یہاں کا کوئی بھی پیشنٹ اگر ایسا ہوتا ہے جس کو کراچی آنے کی ضرورت پڑتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ سہیل اگر واپس آ جاتا ہے, فاروق بھائی اور سب لوگوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ ہم ایسی سروسز بلڈ کریں گے کہ آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہ پڑے. 3 دن پہلے, اور لٹرلی یہ دل روتا ہے, 32 سال کا لڑکا یہاں کوئٹہ سے ہارٹ اٹیک کے ساتھ پریزنٹ کیا کسی ہاسپٹل میں. کلیئر کٹ چینجز تھے ECG میں, اور ایسے پیشنٹس کی آپ لائف سیو کر سکتے تھے.
اگر پرائمری اینجیوپلاسٹی جو ہم بات کرتے ہیں کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ طریقہ یہی ہے کہ جب فوری خون کی نالی کو کھولیں اور اسٹینٹ ڈالیں، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایک دوا ہوتی ہے خون پتلا کرنے والی، وہ دی جا سکتی ہے. اس سے کم از کم ڈیفینیٹلی کسی حد تک وہ شارٹ آف پرائمری اینجیوپلاسٹی وہ کر سکتے ہیں. اس بیچارے کو وہ بھی نہیں ملی، وہ 24 گھنٹے اس ہاسپٹل میں ایسے ہی پڑا رہا اور ایونچولی ہمارے پاس آیا، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ، آلریڈی ڈیمیج واز ڈن. ہارٹ مسل ان کا ٹوٹل 20% کام کر رہا ہے. آپ اگر میں وہ آرٹری کھول بھی دیتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں. وہ لائف لانگ اس کے لیے ڈسیبلٹی بن گئی ہے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی فیملی کے لیے. ہارٹ میں ہم کہتے ہیں ٹائم از مسل، ایوری سیکنڈ کاؤنٹس. تو یہاں تو اگر گھنٹوں میں معاملہ چلا جائے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 50 لوگ ہاسپٹل میں نہیں پہنچ پاتے، سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو پہنچتے ہیں ان کا ہارٹ مسل ویک ہو جاتا ہے اتنا کہ ساری زندگی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایک دفعہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، اٹس اے لائف لانگ پرابلم فار دا فیملی، فار دا پیشنٹ ہمسیلف. اور سب سے بڑا المیہ جو پہلے بھی بات کی ہے کہ پاکستان میں ینگ لوگوں کو، مطلب امریکہ میں ڈاکٹر صاحب بھی کام کرتے رہے ہیں، ہم بھی کرتے رہے ہیں، فیل بھی کر رہے ہیں، 50 سے کم یو ریئرلی سی اینی پیشنٹ جن کو ہارٹ 50 سے کم اگر چیسٹ میں گھر پہ آتا تھا ہم آج کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے. جبکہ یہاں پہ جو ہے 20s and 30s میں بھی، میں ابھی ریسنٹ اپنا ڈیٹا بیس دیکھ رہا تھا، ہمارے یہاں آلموسٹ پچھلے 10 سالوں میں کچھ 400 پیشنٹ تھے جن کو لیس دین 40 ایئر اولڈ جن کا بائی پاس ہوا ہے. اور 15% جو پیشنٹس ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، 100 میں سے 15 لوگ جو ہیں وہ 40 سے کم ہیں، جو کہ اٹس انہرڈ آف اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو اتنی ینگ ایج میں ہارٹ کا پرابلم ہونا، اٹس اے لائف لانگ پرابلم. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، اینڈ آئی تھنک دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی فار یور سیلف، فار فیملیز، ہاؤ ٹو پریونٹ دا ہارٹ ڈیزیز. اور ہارٹ ویسے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی بچاؤ علاج سے بہتر ہے، بٹ بلیو می دل کے حوالے سے کوئی مطلب کسی اور شاید بیماری میں بچاؤ اتنا کام نہیں کرتا ہوگا جتنا دل کے لیے کرتا ہے. اگر آپ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں اور رسک فیکٹر کنٹرول کر لیتے ہیں، جو میں بات کروں گا، تو 40% ہارٹ ڈیزیز کا رسک جو ہے آپ بچا سکتے ہیں بغیر کسی دوائی کے، کیونکہ کوئی اور بیماری جو ہے آپ بچاؤ سے نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک بچاؤ کے حوالے سے ہم یہ ساری چیزیں کر کے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. Can we turn on my presentation please? تو اس میں یہ ہے کہ definitely need to work on this. میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایز ویل ایز being even in the executive director of the Bard Institute، میری طرف سے تمام ہیلپ کسی کو ٹرین کرنے کے لیے چاہیے ہو یا کوئی بھی کسی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے چاہیے ہو، I am available. I'll be more than happy to do that. As I said, Nasir is here, he came back. We are trying to help him to get more training and come back and help people over here. But اگر کسی کو پیرامیڈیکل اسٹاف کو یا باقی کسی کو ٹرین کرنا ہے، ہمارے یہاں تمام ٹریننگ سسٹمز اویلیبل ہیں اور ہم ایزیلی جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے، اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ آئی ول لو ٹو کم بیک ان وٹ ایور کیپیسٹی یو پیپل وانٹ می ٹو کم.